ایک ذات باری بخشش پر آمادہ ہے، جس کا دریائے رحمت نہایت جوش میں ہے، جو نچلے آسمانوں پر نزول اجلال فرماتا ہے اور آواز دیتا ہے کہ ہے کوئی عزت کا مانگنے والا کہ میں اسے عزت دوں، ہے کوئی دولت کا مانگنے والا کہ میں اسے دولت دوں، ہے کوئی منصب کا چاہنے والا کہ میں اسے منصب دوں، ہے کوئی درجات میں بلندی کا مانگنے والا کہ میں اس کے درجات کو بلند کر دوں، ہے کوئی صحت و تندرستی کا مانگنے والا کہ میں اسے شفائے کاملہ و عاجلہ دوں، ہے کوئی اولاد صالح کا مانگنے والا کہ میں اسے اولاد صالح دوں، ہے کوئی اپنی مصیبتوں اور غموں سے چھٹکارے کی طلب کرنے والا کہ میں اس کو ہر حزن و ملال سے آزاد کر دوں۔ اس کا دریائے رحمت نہایت جوش پر ہے، اور ایسے میں جس انداز میں، جس طرح بھی، جس خوبی کے ساتھ، جس خلوص کے ساتھ، جتنے حضور قلب کے ساتھ اس کا ذکر کیا جائے یا اس کے محبوب پر لاکھوں درود و سلام بھیجے جائیں، وہ کم ہے۔ نوازش ہی نوازش ہے، کرم ہی کرم ہے، داتا برسا رہا ہے، جھولی پھیلانا ہمارا کام ہے۔ اسی ماہ مقدس میں ابو الحسن حفیظ جالندھری کا شاہنامہ اسلام بھی ایک ذکر کی صورت ہے، خالق حقیقی کے شکر کی، اس کے ذکر کی، اور سرکار دو عالم پر صلاۃ و سلام بھیجنے کی، اور اصحاب رسول پر اور ان بلند پایہ ہستیوں پر کہ جن کی بے مثال قربانیوں نے اسلام کے ننھے سے پودے کو ایسا تناور درخت بنا دیا، ایسا چھتنار شجر بنا دیا کہ اس کے سائے میں آج تک ہم بہت سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ نعمت، یہ دولت، یہ خزانہ یوں راتوں رات بیٹھے بٹھائے نہیں مل گیا ہے، بلکہ اس کے لیے ایسی قربانیوں کی تاریخ اور رقم کی گئی ہے کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ شاہنامہ اسلام انہیں قربانیوں کا تذکرہ ہے۔ اگر جنگ بدر نہ ہوتی، اگر جنگ بدر میں سرکار دو عالم رو رو کے گڑ گڑا کے اپنے عریشے سے یہ دعا نہ مانگتے، اے رب العالمین، اگر چند نفوس کی یہ جماعت آج کفار کے مقابلے میں مٹ گئی تو پھر تا قیامت تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، تو آج شاید یہ 1 ارب مسلمان نظر نہ آتے۔ شاہنامہ اسلام اسی رمضان المبارک کی، اسی غزوہ بدر کی، اسی غزوہ خندق کی، اسی غزوہ احزاب کی یاد تازہ کرتا ہے۔ کل ہم تاریخ کے ساتھ ساتھ سفر کرتے ہوئے شاہنامہ اسلام کے اس موڑ پر تھے کہ جب سردار عتبہ بن ربیعہ کے ناکام ہو کر چلے جانے کے بعد اور ابو طالب کو سرکار دو عالم کے 2 ٹوک یہ جواب دے دینے کے بعد کہ اے چچا، اگر یہ میرے ایک ہاتھ پر سورج اور ایک ہاتھ پر چاند بھی لا کر رکھ دیں تو میں اس تبلیغ سے، اس دعوت سے منہ نہیں موڑوں گا، چاہے پوری دنیا میرے مخالف کیوں نہ ہو جائے، میں ایک ذات واحد کی پرستش نہیں چھوڑوں گا۔ اور حضرت ابو طالب نے کہا تھا کہ اب کوئی خوف، کوئی فکر مجھے بھی نہیں ہے، میں مکمل طور پر ہر طرح سے تمہارے ساتھ ہوں۔ جو نتیجے کے یقین کامل نے ان کے دل میں بھی یقین کی شمع جلا دی تھی کہ اس کا بال بھی پیکا نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد اگلا حربہ کفار مکہ کا یہ تھا کہ انہوں نے سماجی مقاطعہ کر دیا سرکار دو عالم، اصحاب رسول اور بنو ہاشم کے ایک بڑے حصے کا، کہ نہ سامان رسد آ سکتا ہے، نہ سامان تجارت آ سکتا ہے، نہ روزمرہ استعمال کی چیزیں لی جا سکتی ہیں، اور نہ ہی کھانے پینے کی اشیاء، غلہ، اناج ان تک پہنچنے دیا جائے گا۔ ایک عہد نامہ لٹکا دیا گیا دیوار کعبہ پر، جس کی روح سے تمام قبائل کو پابند کر دیا گیا کہ بنو ہاشم کو اور خاص طور پر محمد اور ان کے ساتھیوں کو کسی قسم کی کوئی امداد نہیں دی جائے گی، ان سے کوئی تعلق نہیں رکھا جائے گا، شادی بیاہ نہیں ہوگی، کسی قسم کی کوئی بھی ان کے ساتھ رشتے کی، تعلق کی بات نہیں بنے گی۔ 3 برس شیب ابی طالب میں مسلمانوں نے جس طرح زندگی گزاری ہے، پتے چبا کر، چمڑے کو ابال ابال کے دے کر، بچے روتے رہتے تھے، ماؤں کی نگاہیں آسمان کی طرف لگی ہوتی تھی، تذبذب کے اور اضطراب کے عالم میں حضرت عمر کا ہاتھ کبھی شمشیر پر جاتا، کبھی حضرت علی بےتاب ہو جاتے، کبھی حضرت حمزہ شیر خدا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے عرض کرتے، مگر محسن انسانیت خاموش تھے، چپ تھے۔ اللہ کی رضا یہی تھی اور سب کو تلقین یہی تھی کہ صبر و شکر کے ساتھ یہ تنگی کے دن گزارنے ہیں۔ 3 برس کے بعد سرکار دو عالم کو اللہ تعالیٰ نے اشارہ دیا کہ وہ جو عہد نامہ تھا اسے دیمک چاٹ چکی ہے۔ آپ نے ابو طالب سے یہ بات عرض کی اور ابو طالب نے سرداران قریش تک یہ پیغام پہنچایا، مگر جن کے دلوں پر، جن کے کانوں پر، جن کی آنکھوں پر مہریں لگ چکی ہوں،
وہ کبھی بھی راہ راست پر نہیں آتے. یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے سرکار دو عالم سے یہ کہہ دیا تھا کہ تم اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. جن کے لیے تاریکی لکھ دی گئی ہے، جن کے لیے ہدایت نہیں ہے، وہ کبھی بھی ہدایت نہیں پا سکتے. ہم شاہنامہ اسلام میں چلتے ہیں اسی موڑ پر کہ جہاں سرکار دو عالم نے یہ اطلاع دی ہے کہ اس سماجی مقاطعے کے معاہدے کو دیمک چاٹ چکی ہے. ابی طالب اٹھے گھر سے نکل کر شہر میں آئے تھے، جن کے دستخط اس عہد نامے پر وہ بلوائے. کہا میرے بھتیجے سے ملی ہے یہ خبر مجھ کو، دکھاؤ چل کے وہ تحریر اپنی ایک نظر مجھ کو، میں اس کو چھوڑ دوں گا. قول ہے اس کا اگر باطل، وہ حق پر ہے تو پھر اس عہد نامے کا اثر باطل. تبختر کی ادا سے ہنس پڑا بو جہل بد گوہر، اتارا عہد نامہ دیکھ کر سب رہ گئے ششدر. کہو ظاہر پرستو کیا یہ امر اتفاقی تھا، جو فانی تھا وہ فانی تھا، جو باقی تھا وہ باقی تھا. ملا اس قید سے آخر مسلمانوں کو چھٹکارا، اسی انداز سے بہنے لگی تبلیغ کی دھارا. روایت ہے کہ 10واں سال تھا عہد نبوت کا، کہ ٹوٹا آخری رشتہ بھی انسانی حمایت کا. ابو طالب سدھارے جانب ملک عدم، آخر اٹھا سر سے چچا کا سایہ لطف و کرم. آخر وہ ام المسلمی جو مادر گیتی کی عزت ہے، وہ ام المسلمی قدموں کے نیچے جس کے جنت ہے. ختیجہ طاہرہ یعنی نبی کی باوفا بیوی، شریک راحت و اندوہ پابند رضا بی بی، دیار جاویدانی کی طرف راہی ہوئی وہ بھی، گئی دنیا سے آخر سوئے فردوس بری وہ بھی. یہ بی بی تھی وہ ہمدرد یتیمی تھے محمد کے، یہ دونوں غم گسارانے قدیمی تھے محمد کے. مشیت کو مگر مد نظر تھی شان یکتائی، محمد کی یہ تنہائی ہی تھی سامان یکتائی. قریش اس وقت تک نام ابو طالب سے ڈرتے تھے، عرب کے لوگ ان کے مرتبے کا پاس کرتے تھے. ابو طالب کے اٹھ جانے سے ڈر جاتا رہا دل سے، یہ ہستی ایک سپر تھی ہٹ گئی مد مقابل سے. غلامان محمد تھے حبش کے ملک میں اکثر، یہاں مکے میں چند افراد تھے یاران پیغمبر. دکھائی اور سرگرمی پہ تبلیغ سرور نے، تو باطل آخری کوشش کے منصوبے لگا کرنے. وہ ہادی جو نہ ہو سکتا تھا غیر اللہ سے خائف، چلا ایک روز مکے سے نکل کر جانب طائف، دیا پیغام حق طائف میں طائف کے رئیسوں کو، دکھائی جن سے روحانی کمینوں کو خسیسوں کو. نبی کے ساتھ یہ بدبخت پیش آئے رونق سے، جو سرکردہ تھا ان میں بول اٹھا فرتے حقارت سے. اگر اللہ تجھ ایسوں کو نبی پاک کرتا ہے تو گویا پردے کعبے کو خود ہی چاک کرتا ہے. کہا ایک دوسرے نے واہ وہ بھی ہے خدا کوئی، پیغمبر ہی نہیں ملتا جسے تیرے سوا کوئی. ذرافت کی ادائے طنز سے ایک تیسرا بولا، نہایت بانک پن سے سانپ نے گویا دہن کھولا. اگر میں مان لوں تم کر رہے ہو راست گفتاری، تو ہے تم سے تخاطب میں بھی گستاخی بڑی بھاری. اگر تم جھوٹ کہتے ہو تو ڈرنا چاہیے تم سے، مجھے پھر بات بھی کوئی نہ کرنا چاہیے تم سے. یہ تانے سوقیانہ سن کے بھی ہادی نہ گھبرایا، اٹھا اور اٹھ کے اطمینان و آزادی سے فرمایا کہ حق پر دل نہیں جمتا تو اچھا خیر جانے دو، یہ پیغام ہدایت شہر والوں کو سنانے دو. یہ کہہ کر شہر کی جانب چلا اسلام کا ہادی، سنایا قیدیان لات کو پیغام آزادی. مگر بھڑکا دیا لوگوں کو ان تینوں شریروں نے، دکھائی شیطنت شیطان کے سچے مشیروں نے. بڑے انبوہ در انبوہ پتھر لے کے دیوانے، لگے میں پتھروں کا رحمت عالم پہ برسانے. وہ ابر لطف جس کے سائے کو گلشن ترستے تھے، یہاں طائف میں اس کے جسم پر پتھر برستے تھے. وہ بازو جو غریبوں کو سہارا دیتے رہتے تھے، پیا پے آنے والے پتھروں کی چوٹ سہتے تھے. وہ سینہ جس کے اندر نور حق مستور رہتا تھا، وہی اب شق ہوا جاتا تھا، اس سے خون بہتا تھا.
فرشتے جن پہ آ کر جبین شوق رکھتے تھے وہ پائے نازنی زخموں کی لذت آج چکھتے تھے، جگہ دیتے تھے جن کو حاملان عرش آنکھوں پر وہ نالین مبارک خاک و خون سے بھر گئیں یکسر، بشر کی عیب پوشی کے لیے جس کو اتارا تھا، بشر کی چیرہ دستی سے وہ دامن پارا پارا تھا، زمین کا سینہ شق تھا اور فلک کا رنگ رخ فق تھا کہ ساری عمر کا حاصل شکارے جور ناحق تھا۔ حضور اس جور سے جب چور ہو کر بیٹھ جاتے تھے، شقی آتے تھے بازو تھام کر اوپر اٹھاتے تھے، اسی مہمان نوازی کا نمونہ پھر دکھاتے تھے، خدائے قاہر و قہار کا صبر آزماتے تھے۔ یہ جسمانی عقوبت، اس پہ ترا رنج روحانی، خدا پر مزح کا کرتے تھے یہ بیداد کے بانی۔ کوئی کہتا تھا آپ اعجاز اپنا کوئی دکھلائیں، کم از کم یہ تو ہو ہم پر یہ پتھر ہی پلٹ آئیں۔ کوئی کہتا تھا تم پر سے بلا کیوں ہٹ نہیں جاتی، ہمارے غرق ہونے کو زمین کیوں پھٹ نہیں جاتی۔ کوئی کہتا تھا میں ایسے خدا سے ڈر نہیں سکتا کہ جو اپنے پیغمبر کی حفاظت کر نہیں سکتا۔ غرض یہ بانیان شر، یہ فرزندان تاریکی نبی پر مشق کرتے جا رہے تھے سنگ باری کی، مگر اس رنگ میں جب تک زبان دیتی رہی یارا، دعائے خیر ہی کرتا رہا اللہ کا پیارا۔ بالآخر جان کر بے جان ان لوگوں نے منہ موڑا، لہو میں اس وجود پاک کو لتھڑا ہوا چھوڑا۔ غلام با وفا زید ابن حارث ڈھونڈتا آیا، متاع نور کو طائف سے کندھوں پر اٹھا لایا، حد نخلا میں آ پہنچا بحال خستہ و غمگی، وہاں چشمے پہ لا کر زخم دھوئے پٹیاں باندھی، کہا سرکار ان لوگوں کے حق میں بد دعا کیجئے، شکایت اس جفا و جور کی پیش خدا کیجئے، زمین کو حکم دیجئے ان لعینوں کو ہڑپ کر لے، اسی کا بوجھ ہے یہ لوگ ان کو پیٹ میں بھر لے، فلک کو حکم دیجئے پھٹ پڑے ان کینہ کاروں پر، بجائے آب برسے آگ طائف کی بہاروں پر۔ جناب رحمت للعالمین نے ہنس کے فرمایا کہ میں اس دہر میں قہر و غضب بن کر نہیں آیا، اگر کچھ لوگ آج اسلام پر ایمان نہیں لاتے، خدائے پاک کے دامان وحدت میں نہیں آتے، مگر نسلیں ضرور ان کی اسے پہچان جائیں گی۔ در توحید اسلام اسی کے نام سے آغاز ہے اس شاہ نامے کا، ہمیشہ جس کے در پہ سر جھکا رہتا ہے خامے کا، ہمیشہ جس کے در پہ سر جھکا رہتا ہے خامے کا، اسی کے نور سے پر نور ہے شمس و قمر تارے، وہی ثابت ہے جس کے گرد پھرتے ہیں یہ سیارے۔ اسی کے نام سے آغاز ہے اس شاہ نامے کا، ہمیشہ جس کے در پر سر جھکا رہتا ہے خامے کا، اسی نے ایک حرف کن سے پیدا کر دیا عالم، کشاکش کی صدائے ہاؤ ہو سے بھر دیا عالم، بشر کو فطرت اسلام پر پیدا کیا جس نے، محمد مصطفیٰ کے نام پر شیدا کیا جس نے۔ السلام علیکم۔ آج رمضان المبارک کی 10 تاریخ ہے، 10واں روزہ۔ شاہنامہ اسلام کا سلسلہ جاری ہے۔ جب بھی شاہنامہ پڑھیں یا سنیں، ابوالحسن حفیظ جالندھری کی مغفرت اور درجات میں ترقی کے لیے ضرور دعا کریں کہ ایسی لازوال نظم، ایسا اثر انگیز کلام، اللہ اور اس کے رسول اور اس کے صحابہ سے محبت کو دل میں بڑھا دینے والی یہ نظم کمال کیا ہے حفیظ صاحب نے۔ ایک ایک منظر، ایک ایک واقعہ نگاہوں کے سامنے زندہ ہو کر متحرک ہو جاتا ہے، دل میں ایمان کچھ اور جڑ پکڑ لیتا ہے،
जज्बात कुछ और रंग पर आ जाते हैं, सीने में धड़कनें तेज हो जाती हैं, सांसें तेज और नस नस में सनसनाहट सी दौड़ जाती है, आंखें नमनाक सी हो जाती हैं। ये सच्चाई का अक्स है, ये सदाकत का अक्स है, ये मोहब्बत का अक्स है और ये शाहनामे इस्लाम के उस इखलास का अक्स है कि जिस जज्बे खुलूस के साथ और जिस जज्बे इस्लामी के साथ और जिस जज्बे जहाद के साथ अबुल असर हफीज जालंधरी ने इसे नज्म किया है। गुज़श्ता रोज हम तारीख इस्लाम के एक हैरत अंगेज और तारीख साज मोड़ पर थे कि जहां सरकार दो आलम हजरत अबू बकर सिद्दीक के साथ मक्के से निकलकर मदीना आज़िम सफर हुए थे। हिजरत की तारीख रकम की जा रही थी। हजरत अली को अपनी जगह बिस्तर पे सोता छोड़ गए थे और उनको सब्र की सुकून की तलकीन कर गए थे कि तुम्हारा बाल तक भी बीका नहीं होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसा कुफ्फार मक्का की आंखों पर पर्दा डाल दिया कि चारों तरफ काशाना नबूवत को ख्वाशाम तलवारों से घेरे में लेने वालों को कुछ भी नजर नहीं आया और सरकार दो आलम वहां से उनकी निगाहों के सामने से तलवारों के साए में से निकलकर हजरत अबू बकर सिद्दीक के घर पर आए। यहाँ हजरत अस्मा ने सामान सफर साथ किया और हुजूर पाक हजरत अबू बकर सिद्दीक को लेकर गारे सौर में पहुंचे। यहाँ पर 3 दिन तक कयाम किया। गारे सौर बहुत ही दुश्वार गुजार चढ़ाई के बाद आता है। वहां हजरत अबू बकर सिद्दीक अपने कांधों पे उठाकर सरकार दो आलम को ले गए और वहां 3 दिन के बाद कूच का हुक्म मिला। हजरत ने हजरत अबू बकर से फरमाया कि अब चलो के चलने का हुक्म आ गया है। आज़िम यसरब होते हैं। दोनों ने एक नाका एक ऊंटनी हासिल की। सरकार ने कहा कि इसकी कीमत अदा करो। असवा ये हुजूर की ऊंटनी का नाम कहलाया। हजरत अबू बकर सिद्दीक सरकार दो आलम के साथ बैठ गए, रवाना हुए। मगर अभी 2 रुकावटें रास्ते में और थी और गुज़श्ता रोज मैंने जिस हैरत अंगेज वाक़ये का जिक्र किया था वो वाक़या था अरब का एक बहादुर शहजोर शाहसवार था, सराका इब्न मालिक इब्न जैशम। इब्न जैशम को भी बहुत सा माल पाने की लालच हुई और उसने ये इरादा किया कि सरकार दो आलम को ढूंढकर खाकम बदहन कत्ल कर देगा। अपने घोड़े पर तेज रफ्तार सवार होकर पहुंचा। रास्ते में घोड़े ने ठोकर खाई तो सराका ने तरकश से फाल देखने के लिए तीर निकाले कि हमला करना चाहिए या नहीं। जवाब में निकला कि नहीं, मगर उसने ताक़ुब न छोड़ा। आखिर ऐसा हुआ कि घोड़ा रानों तक धंस गया। उसके बाद उसने सरकार दो आलम से माफी मांगी और तहरीर अमन मांगी। हुजूर ने तहरीर अमन लिखवा दी और उसको खुशखबरी सुनाई कि ऐ सराका, मैं तेरे हाथों में दस्ते कसरा के कंगन देखता हूँ। हैरत अंगेज पेशन गोई थी कि सरकार दो आलम निहायत दरमांदा हाल में हजरत अबू बकर सिद्दीक के साथ मदीने की तरफ जा रहे हैं। जान को खतरा है, सही पहुंच पाए कि नहीं एक अंदेशा है। ऐसी कसमपुरसी के आलम में अपने ऊपर हमलावर होने वाले सराका इब्न जैशम से कह रहे हैं कि मैं तेरे हाथों में ईरान के फरमारवा कसरा के कंगन देखता हूँ। और तारीख ने देखा हजरत उमर फारूक के जमाने में जब ईरान फतह हुआ तो सराका इब्न मालिक जो मुसलमान हो चुके थे, हजरत उमर ने कसरा के कंगन उन्हें दिए कि मैं गवाह हूँ इस बात का कि सरकार दो आलम की ये बात मुझ तक पहुंची थी कि सराका इब्न जैशम को कंगन मिलेंगे दस्ते कसरा के। वो तहरीर जो सराका ने लिखवाई थी, ये तहरीर आमिर बिन फहीरा ने चमड़े पर लिखी थी। लिखने का सामान हजरत अबू बकर के साथ था। सुराका बाद में इस्लाम लाए और जब ईरान फतह हुआ और माल गनीमत में कसरा के जेवरात भी आए तो ये कंगन सराका को मिलते हैं। उसके बाद बरीदा असलमी अपने 70 साथियों के साथ आता है कि खाकम बदहन सरकार दो आलम को शहीद कर दे। मगर नूर नबूवत से निगाह मिलते ही दिल पर असर होता है और वो भी इस्लाम की दौलत से सरफराज हो जाता है। यहाँ से सरकार दो आलम चलते हैं और मकाम कुबा पर कयाम करते हैं। वहाँ मदीने की सारी बस्ती सरापा इंतजार बनी हुई है और इस शान से सरकार दो आलम यसरब में कदम रंजा फरमाते हैं कि बनु नज्जार की बच्चियां दफ पर खुश होकर ये गीत छेड़ती हैं। तलाअल बद्रु अलैना मिन सनैयातिल वदाई वजब शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई अशरकल बद्रु अलैना मिन सनैयातिल वदाई
وجب الشکر علینا ما دعا للہ دائی. چاند نے طلوع کیا کوہ ودا کی گھاٹیوں سے. ہم پر شکر واجب ہے جب تک دعا مانگنے والے دعا مانگیں. ساتھ ہی دف پر یہ بھی گاتی تھی نحنو جوارینا بنی النجار یا حبذا محمد من جار. ہم بنی نجار کے خاندان کی لڑکیاں ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنے پسندیدہ ہمسایہ ہیں. اس ذوق و شوق کے ساتھ سرکار دو عالم کا یثرب کی بستی میں والہانہ استقبال کیا گیا. اپنی زمین مکہ جن پر تنگ کر دی گئی تھی، اللہ نے اہل یثرب کے دلوں کو ان کے لیے موم کر دیا. یثرب میں سرکار کا قیام اور ادھر مکہ میں ابو جہل، ابو سفیان اور اس کے ساتھیوں کی مسلمانوں پر دھاوا بولنے کے لیے کوششیں، اسلام کو مٹانے کے لیے سازشیں. شاہنامہ اسلام تاریخ کے اس دور سے گزر رہا ہے. ابھی چلتے ہیں وہیں کہ جہاں ناقہ پر غار ثور سے سرکار دو عالم حضرت ابو بکر صدیق کو لے کر چلتے ہیں اور سراقہ ابن مالک ابن جیشم تعقب کرتا ہوا پہنچتا ہے. مقرر ہو چکا تھا اس طرف انعام اونٹوں کا، گرفتاری کی خاطر بچھ چکا تھا دام اونٹوں کا. سراقہ ابن مالک کو ہوس نے آج اکسایا، چڑھا گھوڑے کے اوپر اور نبی کو ڈھونڈنے آیا. مگر چلتے ہی ٹھوکر لی صبا رفتار گھوڑے نے، جگایا روح خابیدہ کو پہلی بار گھوڑے نے. یہ ایک تنبیہ تھی لیکن سمجھ اس کو نہیں آئی کہ بعد از تامل پھر تعقب ہی کی ٹھہرائی. نظر آیا اسے اب قافلہ ایمان والوں کا، ہوس نے بھر دیا 100 اونٹ سے دامن خیالوں کا. سراقہ خوش ہوا، گھوڑے کو دوڑاتا ہوا دوڑا، نہایت زام سے نیزے کو چمکاتا ہوا دوڑا. گرایا ایک جگہ بارے دیگر راکب کو مرکب نے، جھنجھوڑا روح خابیدہ کو دستے قدرت رب نے. یہ غیبی تازیانہ تھا، یہ تنبیہ الہی تھی، ہوا ثابت کے فالوں میں تعقب کی مناہی تھی. پھر اکسایا اسے انعام ملنے کی امیدوں نے، خطاب قاتل اسلام ملنے کی امیدوں نے. بڑھا پھر چڑھ کے گھوڑے پر جہالت کے ارادے سے، اسی بے رحم نیت سے، اسی قاتل ارادے سے. مگر اس مرتبہ دامے بلا میں پھنس گیا گھوڑا. روایت ہے کہ رانوں تک زمین میں دھس گیا گھوڑا. دکھائی پے بپے آخر جو قسمت نے نگوں ساری، سراقہ کے دل وحشی پہ ہیبت ہو گئی تاری. پڑا ہاتھوں میں راشا، ڈر سے نیزہ گر گیا اس کا. یہ نقشہ دیکھ کر اس کام سے دل پھر گیا اس کا. پکارا یا محمد بخش دیجیے گا خطا میری، میں گمراہی میں تھا بے شک بدی تھی رہنما میری. میں تائب ہوں مجھے ایک امن کی تحریر مل جائے، تیرے دربار رحمت میں مجھے توقیر مل جائے. انوکھی التجا تھی مسکرایا قوم کا ہادی، پھر اس کو بے تامل امن کی تحریر لکھوا دی. سراقہ سے مخاطب ہو کہ یوں ملہم نے فرمایا، اگرچہ تو ابھی اللہ پر ایمان نہیں لایا، نرالے رنگ ہیں لیکن خدا کی شان والا کے، تیرے ہاتھوں میں کنگن دیکھتا ہوں دست کسرا کے. تحیر خیز تھے موجز نما الفاظ حضرت کے، عیاں فرما دیے تھے آپ نے اسرار قسمت کے. جہاں کو جلوے اس پیشین گوئی کے نظر آئے کہ یہ کنگن سراقہ نے عمر کے عہد میں پائے. سراقہ امن کی تحریر لے کر گھر پلٹ آیا. اعادہ پھر سفر کا رحمت عالم نے فرمایا. ستارے ہم سفر تھے رات کو اور دن کو سورج تھا، منازل میں لقف تھا، مدلجا تھا اور مرہج تھا. ہدایت اور ازاخر اور رابغ راہ میں آئے، مقامات جداجد بھی اقامت گاہ میں آئے. ابھی یہ قافلہ دامان منزل تک نہ تھا پہنچا، گرفتاری کی خاطر اور ایک انبوہ آ پہنچا. یہ 70 آدمی تھے، دشت ہی گھر بار تھا ان کا. جواں ہمت بریدہ اسلمی سردار تھا ان کا، اسی انعام کا لالچ انہیں بھی کھینچ لایا تھا. یہ فتنہ راستے میں اہل مکہ نے اٹھایا تھا، مگر اسلام کی دولت لکھی تھی ان کی قسمت میں. بریدہ آ گیا آتے ہی دامان نبوت میں، شرف پایا جو اس نطق خدا سے ہم کلامی کا. تہیا کر لیا سب نے محمد کی غلامی کا. بتوں کو چھوڑ کر دنیا باطل سے جدا ہو کر چلے یثرب کی جانب ہم رکاب مصطفیٰ ہو کر. محبت میں بریدہ نے اتارا اپنا امامہ،
اسے نیزے میں باندھا اور یہ جھنڈا اس طرح تھاما کہ اسلامی پھریرا آج لہرایا فضاؤں میں، مان اللہ اکبر کی صدا گونجی ہواؤں میں۔ یہ جھنڈا امن و راحت کی بشارت دیتا جاتا تھا، طلوع صبح وحدت کی شہادت دیتا جاتا تھا کہ عدل و بذل کا مختار، امن و صلح کا حامی، مجسم رحمت عالم محمد مصطفیٰ نامی، وہ ابر لطف جس سے ہر گلے گلزار خندہ ہے، انیسے بے کساں ہے، درد مندے درد مندہ ہے، جہاں کو اثر نو نور سے معمور کرنے کو، دلوں سے کفر کا رنگے کدورت دور کرنے کو، وہ جس کا ایک اشارہ روح مردہ کو جلاتا ہے، وہی تشریف لاتا ہے، وہی تشریف لاتا ہے۔ طلوع بدر کے ساماں ہوئے بزم کواکب میں کئی دن سے یہ روشن ہو چکا تھا، عرض یثرب میں نکل کر شہر سے خلقت قبا تک چل کے آتی تھی، تمنا رنگ حسرت بن کے آنکھوں میں سماتی تھی، ہوا کرتی تھی فرش رہ اٹھ کر بار بار آنکھیں، ہماتن انتظار آنکھیں، ہماتن انتظار آنکھیں، بھٹکتا تھا تصور منزلوں میں اور راہوں میں، سحر سے شام تک ایک شکل رہتی تھی نگاہوں میں، کئی دن تک نہ جب صورت دکھائی شاہ والا نے، بہت مستر ہوئے شمع نبوت کے یہ پروانے، ہوئی کوتاہ آخر انتظار دید کی گھڑیاں، نگاہوں کے لیے آئیں نماز عید کی گھڑیاں، کسی نے دی خبر اے لو رسول اللہ آ پہنچے، جناب حضرت صدیق بھی ہمراہ آ پہنچے، غل اٹھا لیجئے ذروں کے گھر میں آفتاب آیا، زمین و آسماں کا نور جس کے ہم رکاب آیا، اکٹھے ہو گئے ہر سمت سے طالب زیارت کے، شعاؤں کی طرح سے گرد خورشید رسالت کے، نظر آئی جو ہی پہلی جھلک روئے منور کی، سلامی گونج اٹھی نعرہ اللہ اکبر کی۔ پیمبر نے قبا میں چند دن آرام فرمایا، مروت نے بلطف خاص فیض عام فرمایا، سبھی پہلے مہاجر اس جگہ موجود تھے سارے، اکٹھے ہو گئے تھے چاند کے چاروں طرف تارے، علی مرتضیٰ بھی تیسرے ہی روز آ پہنچے، چلے مکے سے تنہا پا پیادہ تا قبا پہنچے، وہ اہل مکہ کو ان کی امانت دے کے آئے تھے، انہیں اسلام کا درس دیانت دے کے آئے تھے، ہوئے حاضر تو پاس سوجے ہوئے تھے، خون جاری تھا، نبی کا دیدہ ہمدرد محو اشک باری تھا، اساس دین محکم تھی نبی کی خاطر عالی، قبا میں سب سے پہلے ایک مسجد کی بنا ڈالی، یہ مسجد اولی بنیاد تھی طاعت گزاری کی، صفا کی، صدق کی، تقویٰ کی اور پرہیزگاری کی۔ اٹھی ایک روز آواز بلند اللہ اکبر کی، سواری جانب یثرب چلی محبوب داور کی، نماز جمعہ کا وقت مبارک راہ میں آیا، یہاں حضرت نے خطبہ جمعہ کا ارشاد فرمایا، کیا تھا بحر ملت جمعہ کا آغاز حضرت نے، امام المرسلین کی اقتدا کی آج امت نے، ہوا چاروں طرف اقصائے عالم میں پکار آئی، بہار آئی بہار آئی بہار آئی بہار آئی، جوانوں پیر و مرد و زن سراپا چشم بیٹھے تھے، بہار آنے کو تھی گلشن سراپا چشم بیٹھے، شمشیریں مہاجر پیچھے پیچھے چل رہے تھے، سر بکف ہو کر کھڑے تھے راہ میں انصار ہر سو صف بصف ہو کر، در و دیوار استادہ ہوئے تعظیم کی خاطر، زمین کیا آسماں بھی جھک گئے تسلیم کی خاطر، مسلمہ بیبیاں گھر کی چھتوں پر جمع ہو کر نظر سے چومتی تھی عصمت دامان پیغمبر، زباں پر اشرق البدر علینا کی صدائیں تھیں، دلوں میں ما دعا للہ دائی کی دعائیں تھیں، کہیں معصوم ننھی بچیاں تھیں دف بجاتی تھیں، رسول پاک کی جانب اشارے کر کے گاتی تھیں کہ ہم ہیں بچیاں نجار کے عالی گھرانے کی، خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی، مسلمانوں کے بچے بچیاں مسرور تھے سارے، گلی کوچے خدا کی حمد سے معمور تھے سارے، نبوت کی سواری جس طرف سے ہو کے جاتی تھی، درود و نعت کے نغمات کی آواز آتی تھی، رسول اللہ سلام انصار کا لیتے ہوئے گزرے، زباں سے خیر و برکت کی دعا دیتے ہوئے گزرے،
ہر ایک مشتاق تھا پیارے نبی کی مہمانی کا، تمنا تھی شرف بخشے مجھے کو میزبانی کا، ہر ایک مشتاق اپنی اپنی قسمت آزماتا تھا، بسد آداب منت راہ میں آنکھیں بچھاتا تھا، بہت ہی کشمکش تھی اشتیاق میزبانی کی، نبی نے اس عقیدت کی نہایت قدردانی کی، کہا تم سب میرے بھائی ہو، آپس میں برابر ہو، تونگر ہے وہی جو زہد و تقوی میں تونگر ہو، اقامت کو مگر میں نے خدا پر چھوڑ رکھا ہے کہ ناقے کو فقط اس کی رضا پر چھوڑ رکھا ہے، سبھی پیارے ہو تم، ہر ایک سے مجھ کو محبت ہے، جہاں ناقہ ٹھہر جائے وہیں جائے اقامت ہے، رکی یک بارگی ناقہ بحکم حضرت باری، جہاں ایک سمت بستے تھے ابو ایوب انصاری، پڑی تھی ایک جانب کچھ زمین ویران و افتادہ، مشیت تھی اسی کو پاک کر دینے پر آمادہ، تھے وارث دو ہی لڑکے، داغ تھا جن پر یتیمی کا، انہی کے حال پہ سایہ ہوا ابر کریمی کا، یہی وہ فرش تھا ملنا تھا جس کو عرش کا پایا، نبی نے ان یتیموں کو بلایا اور فرمایا کہ بچوں یہ زمین تم بیچنا چاہو تو ہم لے لیں، جو قیمت مانگو ہم دے کر تمہیں دام و درم لے لیں، وہ بولے نظر ہے، حضرت نے نامنظور فرمایا، انہیں ابو بکر کے ہاتھوں سے پورا دام دلوایا، یہ افتادہ زمین ہے سجدہ گاہ شوق اس دن سے، یہی تسکین پاتی ہے نگاہ شوق اس دن سے، صحابہ سے کہا جب تک نہ ہو مسجد کی تیاری ہمارے میزباں ہوں گے ابو ایوب انصاری، فلک نے رشک سے دیکھا اس انصاری کی قسمت کو، ابو ایوب گھر میں لے گئے سامان رحمت کو، مبارک منزلے کا خوانرا ماہ چنی باشد، ہمایوں کشور کوں ارسرا شاہ چنی باشد، ابو ایوب کے گھر میں حبیب کبریا ٹھہرے، مگر جب ہو گئی تیار مسجد اس میں آ ٹھہرے، ملی اظہار حق کی آج انسانوں کو آزادی، با آزادی لگا تبلیغ کرنے صلح کا ہادی، بھٹکتے پھرنے والوں کو خدا کی راہ پر لایا، بتوں میں گھرنے والوں کو درے اللہ پر لایا، یہاں آتے تھے غیر اللہ سے رشتہ توڑنے والے، صدائے آخرت پر حب دنیا چھوڑنے والے، زمانے کے ستائے درد کے مارے ہوئے آتے، نبی کے دامن رحمت میں آرام و سکون پاتے، کوئی ترکی کوئی تازی کوئی حبشی کوئی رومی، سبھی یکساں تھے زیرے سایہ دامان معصومی، تھے انصار و مہاجر ایک نمونہ شان وحدت کا، کہ اس تسبیح میں تھا رشتہ محکم اخوت کا، تماشا رنگ رلیوں کی جگہ پائی عبادت نے، فسادوں اور جھگڑوں کو مٹایا ذوق وحدت نے، مسلمان تھے کہ تھے زہد و ورا کی زندہ تصویریں، نمازیں اور تسبیحیں، اذانیں اور تکبیریں، تجارت اور زراعت یا دعائیں یا مناجاتیں، مشقت کے لیے دن تھے عبادت کے لیے راتیں، یہ بستی کاٹتی تھی وقت نیکی سے بھلائی سے، نہایت آشتی سے امن سے صلح و صفائی سے، ہدایت کی سعادت پر ہزاروں شکر کرتے تھے، خدا پر تھی نظر سب کی خودی کا دم نہ بھرتے تھے، نبی کا حکم اور قرآن دستور العمل ان کا، صداقت بن گئی آئینہ ظاہر اور باطن کا، ضیاء حق سے رشک طور سینہ بن گیا یثرب، نبی کا آستاں بن کر مدینہ بن گیا یثرب، مدینے میں ضیاء افغن ہوئے جب حضرت والا، خدا نے کر دیا جب ظلمت باطل کا منہ کالا، قریش اس تازہ ناکامی سے کھسیانے ہوئے ایسے، یہ قتل و خون کے مشتاق دیوانے ہوئے ایسے، کہ فوراً ہو گئے پختہ ارادے کشت و غارت کے، مدینے تک بڑھائے حوصلے اپنی شرارت کے، وہ مسلم جن پہ بے داد و جفا کرنے کے عادی تھے، ہمیشہ جن پہ ظلم ناروا کرنے کے عادی تھے، ہنسا کرتے تھے یہ ظالم تڑپتے دیکھ کر جن کو، ستانے کا تہیا کر چکے تھے عمر بھر جن کو، لٹاتے تھے جنہیں تپتی ہوئی بالو کے بستر پر، رگے گردن رہا کرتی تھی جن کی نوک خنجر پر، جنہیں آزاد رہ کر سانس لینے کی مناہی تھی، خطا جن کی فقط پابندی امر الہی تھی،
قریش ان کی یہ آزادی گوارا کس طرح کرتے، بھلا صلح و صفا کا یہ نظارہ کس طرح کرتے، وہ جن کی سرد آہیں بھی چھپی رہتی تھی سینے میں، وہ اب آواز سے قرآن پڑھتے تھے مدینے میں، اگرچہ 300 فرسنگ پر بستے تھے بیچارے، مگر چلتے تھے رہ رہ کر دلے کفار پر آرے، نبی کے اس طرح زندہ نکل جانے کا غصہ تھا، زمانے پر سے نازک وقت ٹل جانے کا غصہ تھا، یہ غصہ تھا کہ پیاسی رہ گئیں خونخوار تلواریں، زمین پر کیوں نہ بہہ نکلی مقدس خون کی دھاریں، ہوئی جب ہر طرح ناکام ہر تزویر و ہر سازش، غرور و عجب کو صدمہ ہوا زخمی ہوئی نازش، نہایت تیش کھایا دانت پیسے اہل مکہ نے، بلاخر جنگ کی ٹھانی نبی سے اہل مکہ نے، مدینے والوں کو ایک اشتعال انگیز خط لکھا، ڈرایا اور دھمکایا، بہت ہی تیز خط لکھا کہ اپنے سر پہ خود ہی جنگ کو بلوا لیا تم نے، ہمارے مجرموں کو اپنے ہاتھ ٹھہرا لیا تم نے، تمہیں لازم ہے خط کو دیکھتے ہی یہ کڑی ٹالو، محمد اور اس کے ساتھیوں کو قتل کر ڈالو، وگرنہ یاد رکھو ہم نے بھی سوگند اٹھا لی ہے، قسم اپنے حبل کی لات کی عزا کی کھا لی ہے کہ ہم سب مل کے تم لوگوں پہ فوراً حملہ کر دیں گے، گلی کوچے تمہارے شہر کے لاشوں سے بھر دیں گے، جوانوں کو تمہارے چیل کووں کو کھلائیں گے، تمہاری عورتوں کو لونڈیاں اپنی بنائیں گے۔ یہ خط مکہ سے عبداللہ ابی کے نام پر آیا اور اس نے دیکھتے ہی ساتھیوں کو اپنے دکھلایا، مدینے کا یہ بدقسمت مسلمانوں سے جلتا تھا، رسول اللہ کے آنے سے کفے افسوس ملتا تھا، مسلمانوں کی آمد سے مٹا تھا اقتدار اس کا، کہ جب مشرک تھے لوگ ان پر تھا پورا اختیار اس کا، یہ اس بستی کے دارالامن بن جانے سے جلتا تھا، چھنی تھی ہاتھ سے شاہی کفے افسوس ملتا تھا، رسول اللہ کی تعلیم سے سب ہو گئے یکساں، اخوت آ گئی اور بھائی بھائی بن گئے انسان، خیال اس کا یہ تھا میں بادشاہ ہوں اس مدینے کا، مگر اب کوئی بھی پرسا نہیں تھا اس کمینے کا، مسلمانوں سے جب لڑنے کے منصوبے لگا کرنے، یہ سن کر آپ سمجھایا اسے آ کر پیغمبر نے، کہا اے بے وقوفو کیا اجڑنا چاہتے ہو تم، کہ اپنے بھائی بندوں ہی سے لڑنا چاہتے ہو تم، تمہارے بھائی بیٹے سب کے سب پکے مسلمان ہیں، اگر ان سے لڑو گے خود تمہارے ہی یہ نقصان ہیں۔ یہ سن کر چل دیے سب ساتھ والے اس منافق کے، خدا نے دست و بازو کاٹ ڈالے اس منافق کے، منافق چپ ہوا اور چپ ہی رہنے کی ضرورت تھی، بظاہر چپ تھا لیکن دل میں کینہ تھا، کدورت تھی۔ شاہنامہ اسلام تاریخ کے دوش پر سفر کرتے ہوئے شاہ یثرب کے مدینے میں پہنچ گیا ہے، جہاں انصار و مہاجرین مواخات کے رشتے میں بن گئے ہیں، جہاں امن ہے، صلح ہے، جہاں دن کو زراعت و مشقت ہے اور رات کو عبادت ہے، جہاں پہلی بار دنیا کو ایک ایسی فلاحی ریاست کا تصور ملنے والا ہے، مگر یہ چین، یہ سکون، یہ آرام، یہ تسکین، یہ پاکیزگی کفار مکہ کو نہیں بھائی۔ انہوں نے مکے سے مدینے پر چڑھائی کرنے کی تیاری کی اور خط لکھا عبداللہ ابن ابی سردار منافقین کو کہ تم ان لوگوں کو فوراً وہاں سے نکال دو اور قتل کر ڈالو، ورنہ ہم مدینے پر چڑھائی کر کے اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ عبداللہ ابن ابی کو پہلے یہ غم کھائے جا رہا تھا کہ اس کے لیے سونے کا تاج بنوایا جا چکا تھا، اوس و خزرج کے قبائل کی لڑائی میں وہ شامل نہیں ہوا تھا، مالی اعتبار سے مستحکم تھا اور بڑا بدھیمان بھی سمجھا جاتا تھا، لیکن سرکار کے آنے سے اس کی بادشاہی کا خواب ٹوٹ گیا تھا، اس لیے وہ بھی اسلام کی تباہی کے منصوبے بناتا تھا۔ کل انشاءاللہ تاریخ اسلام کے اس موڑ سے گزریں گے شاہ نامے کے ساتھ ساتھ کہ جب غزوہ بدر کی تیاری ہے اور مدینے پر چڑھاوے کے لیے کفار تمام قبائل کو اکسا رہے ہیں، مشتعل کر رہے ہیں، یہ بھی ایک عجیب منظر ہے، یہ غزوہ بھی کمال ہے، اس میں ایسی داستانیں، اس میں ایسے واقعات، اس میں ایسے مناظر ہیں کہ بے خطر کوت پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ انشاءاللہ کل تاریخ کے اس موڑ پر میدان بدر کے قریب آپ سے ملاقات ہوگی۔ اب اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔
شاہ نامہ اسلام اسی کے نام سے آغاز ہے اس شاہ نامے کا، ہمیشہ جس کے در پہ سر جھکا رہتا ہے خامے کا، ہمیشہ جس کے در پہ سر جھکا رہتا ہے خامے کا، اسی کے نور سے پر نور ہے شمس و قمر تارے، وہی ثابت ہیں جس کے گرد پھرتے ہیں یہ سیارے، اسی کے نام سے آغاز ہے اس شاہ نامے کا، ہمیشہ جس کے در پر سر جھکا رہتا ہے خامے کا، اسی نے ایک حرف کن سے پیدا کر دیا عالم، کشاکش کی صدائے ہاؤ ہو سے بھر دیا عالم، نظام آسمانی ہے اسی کی حکمرانی سے، بہار جاویدانی ہے اسی کی باغبانی سے، اسی کے نور سے پر نور ہے شمس و قمر تارے، وہی ثابت ہے جس کے گرد پھرتے ہیں یہ سیارے، زمیں پر جلوہ آرا ہیں مظاہر اس کی قدرت کے، بچھائے ہیں اسی داتا نے دسترخوان نعمت کے، یہ سرد و گرم خشک و تر اجالا اور تاریکی، نظر آتی ہے سب میں شان اسی ایک ذات باری کی، وہی ہے کائنات اور اس کی مخلوقات کا خالق، نباتات و جمادات اور حیوانات کا خالق، وہی خالق ہے دل کا اور دل کے نیک ارادوں کا، وہی مالک ہمارا اور ہمارے باپ دادوں کا، بشر کو فطرت اسلام پر پیدا کیا جس نے، محمد مصطفیٰ کے نام پر شیدا کیا جس نے۔ السلام علیکم۔ آج رمضان المبارک کی 12 تاریخ ہے، آپ سب کو 12واں روزہ مبارک ہو۔ شاہ نامہ اسلام کا سلسلہ ہے۔ گزشتہ روز ہم تاریخ اسلام کے اس موڑ پر تھے کہ جہاں کفر باطل کے پہلے مار کے غزوہ بدر کی تیاریاں جاری ہیں، ایک طرف کفار مکہ ہیں